ابھی آپ کو بتائیں، رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں اشفاق کی میڈیا کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ میاں اشفاق کا کہنا ہے کہ ہماری آپس میں سارے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، درج مقدمات کے محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں اشفاق کی میڈیا کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری آپس میں سارے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، درج مقدمات کے محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے، اس واقعے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس پر نظر ڈالی ہے، تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، چاہے وہ مسئلہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی یا میرے موکل رجب بٹ کے حوالے سے ہو۔ ہم نے ایک دوسرے پر کوئی شرائط لاگو نہیں کی ہیں، اس معاملے کو کامیابی سے طے کر لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تقریباً 10 سال سے سندھ بھر میں وکالت کر چکا ہوں۔ عامر وڑائش نے اس مسئلے کے حل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ میاں اشفاق کی میڈیا کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری آپس میں سارے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، درج مقدمات کے محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے، اس واقعے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس پر نظر ڈالی ہے، تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے وہ مسئلہ ایڈوکیٹ ریاض سولنگی اور میرے موکل رجب بٹ کے حوالے سے ہی ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے پر کوئی شرائط لاگو نہیں کی ہیں۔ میاں اشفاق کی میڈیا کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رجب بٹ کے وکیل میاں اشفاق اور مخالف وکلاء کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ فریقین کا ایک دوسرے کے خلاف مقدمات اور درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میاں اشفاق کا کہنا ہے کہ ہماری آپس میں سارے معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، درج مقدمات کے محرکات کا جائزہ لیا گیا ہے، اس واقعے کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے اس پر نظر ڈالی ہے، تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں، معروف ماہر معاشیات اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کی کتاب کی تقریب رونمائی چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ معروف ماہر معاشیات اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کی کتاب کی تقریب رونمائی اس وقت جاری ہے، جس میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے شرکت کی ہے اور وہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہوٹل لاہور میں تھی اور مجید نظامی صاحب وہ چیف گیسٹ تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا تبصرہ کیا، بہت لکھا، اور مجھے یہ تھا کہ میں تجسس کہ میری کتاب کیسے ہوئی، لوگ آئے نہیں آئے، تو وہ انہوں نے اچھا فیڈ بیک دیا۔ ٹائم میرا اور بھی بڑھ گیا سزا میں، تو میں نے سوچا کہ میں اب اور کچھ لکھوں۔ وہ میری ایک پردادا کی ورلڈ وار 1 کے بعد ان کا سفر تھا ٹو میسوپوٹامیا، اس وقت ایران، عراق، سعودی عربیہ، جارڈن، یہ سب ایک ملک تھا۔ تو میں نے شروع کی، اس کے لیے بھی نام کی جب بات ہوئی تو اس کا نام تھا سفر ہے شرط، ابھی آئی نہیں مارکیٹ میں، سفر ہے شرط۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں، ایک دفعہ آپ چل پڑے
تو آپ کو تمام فیسلٹیز بھی مل جائیں گے، ہوسٹ بھی مل جائیں گے، اور وہاں آپ کو سنبھالنے والے بھی بہت مل جائیں گے. تو وہ اس کا میں نے یہ شروع کیا. تو اب اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں آٹو بایوگرافی، بہت اچھا آئیڈیا ہے، اور میں نے ان کے کالم اکثر مجھے بھیجتے رہتے ہیں. کچھ پڑھتا ہوں، کچھ وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور جو معیشت ہے دے گو ٹوگیدر. اس لیے اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ نہیں کرتی، اور اگر اس کو ڈبل چیک نہیں ہوتا، اگر کچھ بھی نہ ہو، میرے والد کہا کرتے تھے کہ آپ کالم پڑھا کریں، اگر ان کالم میں آپ 10% بھی عمل کر لیں تو بہت کچھ درست ہو جائے گا ملک میں. تو اس لیے میں شروع سے ہی صبح، حالانکہ اب اخباریں لوگ نہیں پڑھتے مگر میں سارے پڑھتا ہوں، کلپنگز بھی منگواتا ہوں، اور اخباریں 2-3 میں ڈیلی پڑھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے کہا کہ جو فائنینس ہے وہ انیشیٹ صرف لوور ہاؤس میں ہو سکتا ہے، اپر ہاؤس میں نہیں ہوتا. مگر جب اپر ہاؤس ہے ادھر بھی وزٹ بیٹھے ہیں، اور وہ بھی ایک چیز وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ دا پوسٹ باکس. ہم اگر نیشنل اسمبلی نے پاس کیے تو ہم کیوں کریں، ہم بھی دیکھیں گے. پھر وہ بھی اپنے کیڑے نکالتے ہیں، جتنی سنی جاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے، مگر ہم اپنی رائے ضرور دیتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتے ہیں، کمیٹیز میں بھیجتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اینڈ اکانومی دے گو ٹوگیدر. اور نوید قمر صاحب واز مائی فائنینس منسٹر، اور اس وقت انہوں نے بہت کام کیا. مگر ان کا ایک اور تجربہ بہت زیادہ ہے، ان کے ہر مہینے ایک منسٹری بدل جاتی تھی. کبھی وہ فائنینس منسٹر، کبھی پورٹس اینڈ شپنگ، کبھی کوئی اور، کبھی منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو سے بھی شروع ہو رہا تھا. تو بہرحال جو ہمارے اختیار بیگ صاحب ہیں، جب میں پرائم منسٹر تھا ان کو میں نے ایڈوائزر بنایا، اور ایڈوائزر ٹیکسٹائل میں بنایا. اور میں نے کہا کہ آپ ٹیکسٹائل میں انڈسٹریز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. اینڈ ہی کنٹریبیوٹیڈ. تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، کیونکہ اس گھر میں سارے ہی کونسل جنرل ہیں، اور مختلف ممالک کے جھنڈے یہاں لگے ہوئے ہیں. تو مجھے میرے فیملی پریشر ہے کہ میں وہ ڈول ممبرشپ جو ہے اپنی سٹیزن شپ نہ چھوڑوں. تو مگر میں نے کہا نہیں، آئی انسسٹ. انہوں نے کہا یو گارنٹی کہ مجھے ٹکٹ ملے گی، میں چھوڑ دوں تو ٹکٹ نہ ملے. مگر ان کے چھوڑنے کے باوجود ٹکٹ پہ شور مچا، مگر ان کو ٹکٹ مل گئی. ہی کنٹیسٹڈ، ہی ون. اور آج ان کی 11ویں کتاب جو ہے آج اس کی ہو رہی ہے رونمائی. آئی کنگریچولیٹ ہم. اور 11ویں کا تعلق میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ عراق کے سفیر بھی بیٹھے ہیں. وہ یہ ہے کہ آئی ایم دا ڈسینڈنٹ آف شیخ عبد القادر جیلانی، اور ان کو 11ویں والے پیر کہتے تھے. اور ہر 11ویں کو، چاند کی 11ویں کو جو دودھ ہوتا ہے وہ لوگ نہیں بیچتے، بلکہ وہ اس کے لیے نیاز بنا دیتے ہیں. تو اس لیے وہ جو ہے ہمارا تعلق 11 کی وجہ سے ان سے بن گیا ہے. تو بہرحال ان کا آج وہ اجتماع کیا، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. اور میرا ان سے ایک اور دوسرا تعلق ہے، سمد صاحب بھی بیٹھے ہیں. آئی ایم ماسٹرز ان جرنلزم. تو صحافت کی وجہ سے تھوڑا میرا تعلق بنتا ہے. تو اس لیے آج میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہی شوڈ رائٹ مور بکس، اور اپنے آرٹیکل آپ اپنا محنت کرتے رہیں، اور پیپل ول بینیفٹ
the younger generation will benefit. اور آنے والے جو تاریخ میں لوگ آئیں گے وہ آپ کے یہ کام آئیں گے ان کے کہ پاکستان کے اس وقت کیا معیشت تھی, کیا حالات تھے, اور نوید قمر صاحب سے بھی پوچھیں گے کیا پارلیمنٹ تھی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. معروف ماہر معاشیات اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کی کتاب کی تقریب رونمائی, جس میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, شارع فیصل پولیس اور AVLC کی مشترکہ کارروائی. راشد منہاس روڈ کے قریب سے چوری ہونے والی کار برآمد کر لی گئی. کار لفٹر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں شارع فیصل پولیس اور AVLC کی مشترکہ کارروائی کی گئی ہے. راشد منہاس روڈ کے قریب سے چوری ہونے والی کار برآمد کر لی گئی. کار لفٹر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسین سے. مبشر, بتائے گا کارروائی بارے. کہ ایسٹ پولیس اور AVLC نے سرقہ ہونے والی جو قیمتی کار تھی اس کو برآمد کر لیا گیا ہے. شارع فیصل پولیس اور AVLC کی مشترکہ یہ کارروائی سامنے آئی ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران کار لفٹر ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. یہ کارروائی راشد منہاس روڈ کے قریب سے میں کی کر کے گاڑی چوری ہونے والی برآمد کی گئی ہے. گرفتار ملزم کی شناخت محمد کاشف والفقیر کے نام سے ہوئی ہے. SHO شارع فیصل ہیں امین کھوسو اور مزید AVLC حکام کا کہنا ہے کہ یہ مشترکہ کارروائی کی گئی ہے. کار کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ شارع فیصل میں درج کیا گیا تھا. ملزم سے وارداتوں اور دیگر ساتھیوں کے متعلق بھی اس وقت تفصیلات جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہیں. ملزم کے خلاف جو ہے وہ ضابطے کی کارروائی عمل میں بھی جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. جی مبشر, اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اوپن لیٹر پر گاڑیاں چلانے والے بندوبست کر لیں. اوپن لیٹر اور جعلی نمبر پلیٹ والی 8000 گاڑیاں بلیک لسٹ کر دی گئی. مہم کا آغاز آئندہ ہفتے سے ہوگا. تفصیلات جان لیتے ہیں دور شہوار سے. آگاہ کیجیے گا دور شہوار. جی بالکل, ٹریفک پولیس کی جانب سے 8000 سے زائد گاڑیوں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. یہ وہ گاڑیاں ہیں جن کی جو نمبر پلیٹس وہ جعلی ہیں. اچھا جی, سہولت مراکز میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شکایات درج کروائی ہوں کہ وہ اپنی گاڑیاں فروخت کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی انہیں ای چالان جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں. شہر کے کئی مقامات پر جعلی نمبر پلیٹس والی گاڑیاں بھی سامنے آئی ہیں. اسی حوالے سے ٹریفک پولیس نے بلیک پول بنا کر 8000 سے زائد گاڑیوں کو بلیک لسٹ کر دیا, جبکہ بلیک لسٹ میں شامل گاڑیوں کو سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جو ہے روکا جائے گا. ٹریفک پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے, جبکہ گاڑیاں بھی ضبط کر لی جائیں گی اور ای چالان بھی جو ہے وہ ہوگا. جب تک گاڑی کا مالک جو ہے گاڑی کو اپنے نام رجسٹر نہیں کرواتا جو گاڑیاں ہیں تب تک واپس نہیں دی جائیں گی, جبکہ بلیک لسٹ گاڑیوں کے خلاف مہم کا آغاز اگلے ہفتے سے ہوگا. جی کراچی میں اسٹریٹ لائٹس کی کمی سنگین مسئلہ بن گئی ہے. شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. کورنگی کی اہم سڑکوں سے اسٹریٹ لائٹس غائب ہیں. رات کے وقت اندھیرا چھا گیا. فیض محمد روڈ, UMDC اور مین کورنگی روڈ پر اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے حادثات اور جرائم کا خدشہ بڑھ گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. ممتاز شگری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ممتاز, بتائیے. بالکل, دیکھیں کراچی میں سڑکوں کے بعد اسٹریٹ لائٹ جو ہے تباہی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور پر میں اگر بات کروں کورنگی کے علاقے کی, کورنگی کا جو مین علاقہ ہے کورنگی مین روڈ, یہاں پہ جو ہے اسٹریٹ لائٹ غائب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیض محمد روڈ پہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ جو ہے وہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی لیکن وہ جل نہیں رہی ہے. رات کے وقت ہے اور شہریوں کو کافی مشکلات ہے. اور UMP روڈ پہ جو ہے اس وقت میں یہاں پہ موجود ہوں, اور جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ لائٹ جو ہے یہاں پہ لگی ہے, یہاں پہ کھمبے لگے ہوئے, لیکن آپ KMC کی نااہلی یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ لائٹ جو ہے تقریباً پچھلے کئی سالوں سے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں چلتی, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات ہے. خاص طور پر شہری یہاں پہ ایک رہائشی علاقہ ہے, یہاں پہ اپنے گھروں کی طرف جاتے یا رات کے وقت یہاں پہ سفر کرتے انہیں جو ہے ایک طرف حادثات پیش آتے, سیکنڈ جو ہے یہاں پہ چوری اور ڈکیتی جیسے واقعات یہاں اس سڑک پہ جو ہے پیش آتے ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات ہے. شہری میرے ساتھ موجود ہے, بات کریں گے. مجھے بتائے گا یہاں پہ کھمبے لگے ہوئے, لائٹنگ نہیں جل رہی, کیا کہیں گے, کیا مشکلات ہیں آپ کو بتائیں. ہمیں تو ایک پہلی بات ہے کہ رات کو آنے میں یہاں سے بہت ڈر لگتا ہے, کیونکہ یہاں پہ 8 بجے کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے. اس کے بعد سائڈوں پہ جو ہے نا واردات ہونے لگ جاتے ہیں. کچھ سال پہلے بھی میرا موبائل اور گاڑی چلے گیا تھا. میں نے گورنمنٹ میں FIR بھی کٹوایا ہوا پولیس تھانے میں, انہوں نے کوئی ایکشن اب تک لیا نہیں. اب خود دیکھو, میں اپنی بچی کے ساتھ آ رہا ہوں, میں بڑا خوف زیادہ ہو کے آ رہا ہوں بچی کے ساتھ. گورنمنٹ کچھ کرتے نہیں, بولتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں. روڈ کے اس پار آپ جائیں نا, سیوریج کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے پانی کا,
वहाँ पे आज दोपहर को भी एक दोस्त है हमारे, किंग का लड़का, रहमत नाम है, उनकी फैमिली का भी एक्सीडेंट हो चुका। गवर्नमेंट कुछ करते ही नहीं है। क्या मुतालबा है मेयर कराची से, KMC से, खास तौर पर टाउन इंतजामिया? स्ट्रीट लाइट्स ना होने के सबब वारदातें होना मामूल बन चुका है। बराह रास्त अपडेट करें तो बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सियाहत की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी आमद। सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने डॉक्टर आकाश अंसारी सेमिनार हॉल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि डॉक्टर आकाश अंसारी हमारे लेजेंडरी शायर थे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो उनके हमराही मौजूद हैं। ज़ुबैर बताइए। बिल्कुल जी, देखिए महकमा सकाफ़त सिंध का बेहतरीन इकदाम, एक नए हॉल का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सकाफ़त व सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विजन के मुताबिक सकाफ़त को फ़रोग देने के मिशन पर हैं। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। साल 2026 का आगाज़ हो गया है और क्या आपने तोहफ़ा दिया है, न्यू रेनोवेटेड हॉल, इन तालिब इल्मों को यकीनन तौर पर इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सकेगा। सर क्या कहेंगे? जी देखें कि आप आज यहाँ पे हमने नए हॉल का इनॉग्रेशन किया है और जितने भी लाइब्रेरी में CSS की तैयारी करने आते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से, तो यहाँ पे अब हम CSS की क्लासें पहले भी होती रहती हैं, मगर उसको हमने कहा कि अच्छी तरह रीवैम्प करके, और जितने भी मेरी मुलाकात आज CSABO की चीफ सेक्रेटरी से, उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ऑफिसर जितने भी हैं वो हमें कोई शेड्यूल निकाल के दें और यहाँ पे आएँ और हमारी मुख्तलिफ लाइब्रेरियाँ पूरे सिंध में हर जगह पे आके वो अपने जो भी CSS ऑफिसर्स हैं या अपना DMG के हैं या दूसरे हैं केडर वाले हैं, वो आके बच्चों को आके यहाँ पे अपने लेक्चर्स दें और उन्होंने ये कैसे एग्ज़ाम्स पास किए हैं। तो ये क्या है कि एक जितने भी यंगस्टर हैं, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा हब है और यहाँ पे सिर्फ कराची से ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे आते हैं इस लाइब्रेरी में, तो इसीलिए हमने ये समझा कि इधर हॉल की भी ज़रूरत है और इसकी एक्सटेंशन भी इंशाल्लाह मुतवक्के है आगे जाके, तो ये करके और यहाँ पे CSS की क्लासें स्टार्ट करने की, और आप देख रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरियाँ हर जगह पे मतलब हो गई हैं और डिजिटलाइज पे हम जा रहे हैं। कोई नया फेस्टिवल भी होने वाला है, 2025 का आगाज़ हो गया है। जी काफ़ी हमने सोचे कि हम नए फेस्टिवल्स करने जा रहे हैं। हमारी जो हेरिटेज जगह हैं, मतलब जैसे रनी कोट फोर्ट है, कोट DG है, नौ कोट का किला है, उमर कोट का, तो उधर प्रोग्राम्स रखने जा रहे हैं आगे जाके फ्यूचर। थैंक यू। सूबाई वज़ीर सकाफ़त व सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे ख़ुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलशन इकबाल सदीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इक़रा ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने ताइक्वांडो की शानदार परफॉर्मेंस पेश की। नन्हे खिलाड़ियों ने अपनी महारत से हाज़रीन को खूब महसूस किया। कहा कि वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। अपडेट कीजिए हमाद। गुलशन इकबाल जो है सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इकरा स्कूल एंड कॉलेज ऑफ की जानिब से यहाँ पर एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमने देखा कि तलबा और तलबात ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और साथ ही साथ ताइक्वांडो की परफॉर्मेंस भी दी है। हमारे साथ नन्हे बच्चे मौजूद हैं जो कि ताइक्वांडो की यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे थे, हमसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो और कैसा लग रहा है आज का ये? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारा स्पोर्ट्स डे, यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। आप मुझे बताएं, आपने क्या परफॉर्म किया यहाँ पे ताइक्वांडो में? मैंने टाइल्स वगैरह तोड़ा है और कहते हैं फाइट अभी हमारी स्टार्ट होगी और रिंग से बच्चे निकले और मैंने ताइक्वांडो किया है। मुझे बहुत शौक है ताइक्वांडो में, और वैसे भी आज हमारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल था और हम इस्लामी स्कूल से आए और मैं क्लास 8 की स्टडी है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है, जिनका तलबा और तलबात मौजूद है। इनके वालिदैन भी यहाँ पर जो है वो इनको दाद देने के लिए आए हुए हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर ताइक्वांडो की परफॉर्मेंस शो हमने देखने को मिली। इसके अलावा सिक रेस थी यहाँ पर, इसके अलावा जो है चेयर रेस थी। बच्चों ने जो है यहाँ पर टैबलो पेश किया, मार्च पास किया और इस इवेंट का आगाज जो कभी कराने से हुआ था, जिसमें तलबा और तलबात ने बड़े ही जोश और जो है वो अपना जोश और जज्बा पैदा किया। जबकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद ही यही था कि यहाँ पर तलबा और तलबात जो है वो मुकाबले की सलाहियत रखें और मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लें, ताकि मुस्तकबिल में नेशनल गेम हो या फिर ओलंपिक में अगर इनको मौका मिले तो वादा करिए पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकें। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप 14 जनवरी से शर-ए-क़ायद में होगी। मुल्क भर से टॉप खिलाड़ियों ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी जावेद।
जी, साल 2026 का आगाज़ हो चुका है और हम जानेंगे कि 2026 में स्नूकर के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कौन से बड़े मुकाबले हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल नवीद कवाड़िया साहब। नवीद, किस तरह आप देख रहे हैं इस साल कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिसकी तैयारी करनी है पाकिस्तान स्नूकर टीम और खिलाड़ियों ने? देखिए, अभी तो आज हमारा साल का आगाज़ हुआ है, अंडर 17 नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट हुई है। इसके दो तीन दिन का ये इवेंट है, उसके बाद अंडर 21 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट हो जाएगा जो मेंस की है, जिसमें 48 लड़के खेलेंगे। चैंपियनशिप कहाँ होगी और डेट क्या है? नेशनल चैम्पियनशिप नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी और उसका आगाज़ हो जाएगा 13 तारीख से, 13 से 21 तक वो जारी रहेगी, 13 जनवरी से। और उसके बाद हमारी एशियन चैम्पियनशिप है, एशियन अंडर 21 और एशियन मेंस जो है जो दोहा कतर में खेली जाएगी 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक। इसके बाद बैक टू बैक इवेंट्स हैं क्योंकि रमज़ान आ जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ होने जा रही है? वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इस वक्त जो बिड किया हुआ है जिसने, वो इंडिया ने किया हुआ है। चांसेस ये है कि इंडिया में होगी और होगी तो पाकिस्तानी खिलाड़ी शायद नहीं जा पाएंगे। जी बिल्कुल, मेरी इस टॉपिक पे उनसे बात हुई थी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर IBSF की, तो उन्होंने एश्योर किया था कि वीज़ा वो प्रोवाइड करवाएंगे पाकिस्तान टीम को और IBSF ने भी कंफर्म किया हुआ कि अगर वो वीज़ा नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो हम वेन्यू चेंज कर देंगे, मतलब कंट्री चेंज कर देंगे, वेन्यू चेंज कर देंगे। सुना आपने कि नवीद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन बता रहे थे कि इस साल भी पाकिस्तान की मसरूफियत बेइंतहा है स्नूकर के हवाले से और अगले ही हफ्ते बता रहे हैं वो कि अब नेशनल चैम्पियनशिप होगी क्लिफ्टन में नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसके अलावा एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी खिलाड़ियों ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि अच्छे रिजल्ट आए वहाँ पर, अच्छी परफॉर्मेंस दें खिलाड़ी। और जैसा कि पाकिस्तान का स्नूकर में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, शानदार माजी रहा है, तो उनकी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला जारी रहे। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फलवा के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिर्फ